اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم سامعین گرامی، پروردگار عالم کا بہت بڑا احسان کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حضور کا امتی بنایا۔ ایک بات یاد رکھیں، نبی سے محبت کرنے کے بھی چند طریقے ہوتے ہیں، چند عمل کرنے پڑتے ہیں۔ حضور سے محبت کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ حضور کی عظمت ہمارے سینوں میں موجود ہو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حضور کی ہر سنت پر عمل پیرا بننے والے بن جائیں۔ اور جس ٹاپک پہ میں بات کرنے لگا ہوں وہ بھی حضور سے محبت کا اہم اور بہترین تقاضا ہے، حضور سے وفا کا گویا کہ ثبوت ہے۔ وہ درود پاک ہیں کہ درود پاک کو بھی جو بندہ پڑھتا ہے دراصل حضور سے محبت کی دلیل ہوتی ہے، اس کا دل حضور کی محبت سے سرشار اور آباد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم الشان کے اندر بھی فرما دیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ میں خود اللہ اپنے پیغمبر پر درود پاک پڑھتا ہوں اور میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اور ایمان والو تم بھی حضور کے اوپر صلاۃ السلام پڑھو اور حضور کے اوپر رحمتیں یعنی بھیجتے رہو، تحفے بھیجتے رہو۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے درود پاک پڑھنے سے انسان کا اپنا درجہ بلند ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مان رہا ہوتا ہے۔ قرآن کا حکم ہے تو قرآن کی بات ہمیں یقینی طور پر ماننی چاہیے۔ اور ویسے بھی جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے اس کی اپنی شان بلند ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم درود پڑھیں حضور کا شان بڑھ جائے، ایسا نہیں ہے۔ حضور کی شان بہت بڑی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پڑھنے سے نہیں بڑھتی۔ تو ہم جب درود پڑھیں گے تو ہماری شان بلند ہوگی، ہمارا مقام بلند ہوگا، ہمیں عزتیں ملیں گی۔ درود پیغمبر پر پڑھیں گے، عزت ہماری بلند ہوگی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، خود سیدنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو بندہ میں محمد پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے پروردگار عالم 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 مرتبہ اس بندے پر رحمتیں اتارتے ہیں اور 10 درجے بلند کرتے ہیں اور 10 گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا ہمیں چاہیے کہ ہماری شان بھی بلند ہو جائے، درجات بھی بڑھ جائیں، 10 خطائیں بھی معاف ہوں، 10 غلطیاں بھی معاف ہوں، اور حضور سے محبت بھی پوری ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آج لوگ فضول باتوں میں، فضول کاموں میں گھنٹوں تباہ کر دیتے ہیں، گھنٹے ضائع کر دیتے ہیں، لیکن حضور پر درود پاک نصیب نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے ساری زندگی درود نہیں پڑھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، درود مختصر بھی ہیں، بڑے درود بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، مختصر درود اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، صلی علی محمد، یہ بھی درود ہے، لیکن سب سے بڑا اور اہم درود پاک درود ابراہیمی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ سب سے افضل درود پاک ہے، درود ابراہیمی۔ یہ مکمل درود ہے، حضرت ابراہیم کا بھی تذکرہ گویا کہ موجود ہے، اس کے اوپر بھی رحمتیں بھیجنے کا ذکر موجود ہے۔ اسی لیے اگر وقت ہو، ٹائم ہو، فرصت ہو تو اسی درود کو پڑھیں۔ درود بڑا بھی ہے اور جتنی دیر پڑھتے رہیں گے اللہ کی رحمتیں اترتی رہیں گی، اور اس درود ابراہیمی کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں۔ جو بندہ درود پڑھتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام تر ضروریات کو بھی پورا فرما دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلتے پھرتے کوشش کیا کریں، درود پڑھا کریں۔ آج کل دیکھیں ہاتھوں میں موبائل آ گئے ہیں، کہیں پہ جا رہے ہیں کانوں میں موبائل لگے ہوئے ہیں، ہینڈ فریاں ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن حضور پر درود پڑھنے کا موقع نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، درود بھی پڑھا کریں، قرآن شریف کی تلاوت بھی کیا کریں،
तमाम तर नेक अमलों को क्या करें, इनसे आपकी रिज़्क में बरकत आएगी। आज लोग वजीफ़े पूछते हैं, तो ये सबसे बड़ा वजीफ़ा यही है कि हुजूर के ऊपर दरूद पढ़ें, तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपके काम संवर जाएंगे। ठीक है। इसीलिए सहाबा भी हुजूर के ऊपर दरूद पढ़ा करते थे। और एक बात ये भी सुन लें, जब बंदा दरूद पढ़ता है तो रोज़े रसूल में उस बंदे के बाप का नाम भी जिक्र किया जाता है कि फ़लाँ का बेटा ए पैगंबर तुम पर दरूद पढ़ रहा है, तो हुजूर भी उसको जवाब देते हैं। ठीक है। कितनी खुश किस्मती की बात है कि हमारा नाम हुजूर की दरबार में लिया जा रहा हो। इससे खुश नसीबी, इससे और बख्त क्या होगा। ठीक है। और जो बंदा खुद रोज़े रसूल पे जाता है, खुद वहीं पे दरूद पढ़ता है, तो उसका गोया कि हुजूर खुद दरूद सुनते हैं, उसको जवाब देते हैं। इससे बड़ी और फजीलत क्या होगी भाई, खुद हुजूर जवाब दे रहे हैं। तो दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दरूद पाक पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए, नेक अमाल करने की तौफीक नसीब फरमाए, हुजूर से मोहब्बत करने की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर के अंदर गुजारिश करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें, लाइक करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।